سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں جنت والوں کے اصحاب النار کے ساتھ کلام کا ذکر تھا کہ جنت والے دوزخ والوں سے کیا بات کریں گے. آج کے درس میں نہایت کریمہ کے اندر آراف والوں کے کلام کا ذکر ہے. آراف یہ وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے. یہ ایک طرف دیکھتے ہیں تو ان کو جنت والے لوگ نظر آتے ہیں, دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان کو جہنم والے لوگ نظر آتے ہیں. تو جنت والوں کے ساتھ بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں اور جہنمیوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. جنت والوں کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو یہ لوگ سلام کریں گے اور اس وقت ان کی اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ آراف کے مقام پر ہوں گے اور یہ امید کر رہے ہوں گے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی اہل جنت میں سے بنا دے. اس امید پر ہوں گے. ابھی تک یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے. اور پھر جب یہ دوسری طرف دیکھیں گے جہنم والوں کو تو انہیں دیکھ کر یہ لوگ گھبرا جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا. پھر اس کے بعد آراف والے جہنمیوں سے یہ بھی بات کریں گے, جو کافر ہوں گے, جو مشرک ہوں گے, یہ کہیں گے کہ کیا ہوا تمہیں؟ دنیا کے اندر بڑا تکبر کرتے تھے, آج وہ تمہارا تکبر کہاں ہے؟ اور اپنی جماعت میں تمہیں بڑا ناز تھا کہ جی ہماری جماعت اور ہماری جماعت, ہم کو اکیلے ہیں, ہماری تعداد بھی دیکھی ہے. اپنی جماعت پہ بڑا تم فخر کرتے تھے, تمہاری جماعت کہاں ہے آج؟ اور دوسری بات وہ یہ بھی کہیں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ یہ تو جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے, اے جہنمیو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تو جنت میں چلے گئے. دنیا کے اندر تم تکبر میں آ کر تم یہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم یہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں تو جنت کی خوشخبری سنا دی اور اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ جاؤ جنت میں عیش کرو. تو بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہوا ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ ان کے لیے بڑی رسوائی کا دن ہوگا, بڑی رسوائی کا لمحہ ہوگا. تو یہ حالات ہیں آراف والوں کے جو درمیان میں ہیں, تو دونوں طرف کے لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, اور ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا, پردہ ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ, اور آراف پر ایسے لوگ ہوں گے یعرفون کلن, جو سب کو پہچانتے ہوں گے, بِسِیمَاهُمْ, ان کی علامتوں کے سبب. وَنَادَوْا, اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ, جنت والوں کو, کہیں گے سلام علیکم, تم پر سلام ہو. لم يدخلوها,
ابھی تک یہ اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، اور یہ طمع رکھتے ہوں گے، امید رکھتے ہوں گے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی آنکھوں کو پھیرا جائے گا تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، آگ والوں کی طرف، قالوا، تو یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور اعراف والے لوگ پکاریں گے رجالاً، ان لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جنہیں ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ یہ جہنمیوں سے جب بات ہو رہی ہے کہ اعراف والوں کی، اس کا ذکر ہے۔ قالوا، انہیں کہیں گے ما اغنى عنکم جمعکم، کہ تمہاری جماعت تمہارے کام نہیں ہے، وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے وہ تمہارے کام نہیں آیا۔ اہؤلاء الذین، کیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسمتم، کہ تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان پر تو اللہ کی رحمت آئے گی ہی نہیں، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ادخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہو۔ یہ اعراف کیا ہے؟ اس سورت کا نام کیا ہے؟ جی، سورۃ الاعراف۔ تو سورۃ الاعراف اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اعراف والوں کا ذکر ہے، جو کہ آج کے درس کے اندر ہے تفصیل کے ساتھ۔ اعراف والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سب سے اہم ترین اور مشہور یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں سسٹم یہ ہے کہ اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے میں آئیں گے کہ جن کے اعمال ہوں گے تو تھوڑے، لیکن وزن بہت زیادہ ہوگا، اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص بہت زیادہ تھا، تقویٰ بڑا زیادہ تھا، ان لوگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ وہ اعمال کیے تھے۔ نمازیں تو تھوڑی تھی لیکن تھی خشوع و خضوع والی، اور فرض نمازوں پہ اکتفا کرتے تھے، پڑھتے ٹھیک تھے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کے پاس تہجد بھی ہوگی اور ان کے پاس اشراق بھی ہے، لیکن وہ ٹھونگے مارتے تھے، ہیں تو زیادہ نمازیں لیکن وزن میں کم پڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال زیادہ نہیں ہوں گے، جس کے اعمال وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بہترین زندگی میں ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اعمال خفیف ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دیکھتی ہوئی آگ ہے۔ تو اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ترازو ہے وہ بڑے انصاف والا ہے، بڑے عدل والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ڈنڈی مارے گا، کوئی ڈنڈا، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ انصاف والا ہے، بالکل برابر جس کا ہو جائے گا۔ اب اس کے پاس اگر ایک نیکی زیادہ ہوتی تو یہ اعراف میں نہ جاتا، یہ جنت میں جاتا۔ اور اسی وقت سے ڈرنے کے لیے، اسی وقت سے بچنے کے لیے ایک ایک شخص، اللہ کا قرآن بتلاتا ہے کہ اپنی ماں کے پاس بھی جائے گا، اپنے والد کے پاس بھی جائے گا، اپنے بیٹوں کے پاس بھی جائے گا، بیوی کے پاس بھی جائے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک اس وقت ایسی فکر لگی ہوگی کہ وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں پہلے میرا تو فیصلہ ہو، ابھی تک میرا اپنا فیصلہ ہوا نہیں ہے، تم ایک نیکی مانگتے ہو، خدا نہ خاصہ وہ ایک نیکی کم پڑ گئی میری، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ آج نا میں نیکیوں کی قدر کا پتہ نہیں ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، جس دن اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں اور باپ سے بھاگے گا،
वसाहिबती व बनी, बीवी और औलाद से भागेगा कि कोई नेकी न मांगे। हदीस पाक में है कि जब ये अपने प्यारों को देखेगा पहचान तो लेगा, लेकिन जानबूझ कर चेहरा दूसरी तरफ फेर लेगा, तो नेकी का मुतालबा न कर। आज अल्लाह ताला ने हमें फुर्सत दी है, अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, तो हम वक़्त को ज़ाया कर रहे हैं, नेकियों की कोई कदर नहीं कर रहे, नेकियां समेट नहीं रहे। एक मुसलमान का एक एक लम्हा बड़ा कीमती, उसे चाहिए कि बस वो नेकियों का हरीस बन जाए, वो नेकियों को समेटना शुरू कर दे, एक लम्हा भी वो गफलत में न गुजारे। बहरहाल जिसकी नेकियां और बुराइयां बराबर हो जाएंगी तो ये आराफ में आ जाएंगे। आराफ जो है ये बहुत ऊंची जगह है, ये जैसे रेत का टीला होता है ऐसे ऊंची जगह होगी, और एक तरफ जन्नत होगी और दूसरी तरफ जहन्नम होगी। अब ये लोग इनको देखते हैं, जन्नत वालों को, इनको नजर तो आ रहे हैं, उनके साथ बात भी कर रहे हैं। अब दिल में तमन्ना है काश हम भी जन्नत में चले जाते, लेकिन वो नेकी नहीं है इनके पास। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले जन्नत वालों को पुकारेंगे, ओ फलाने, वो जन्नत में खड़ा हुआ है, मेरी बात सुन। वो बात सुनने का मुतवज्जे होगा। हदीस पाक में कि वो करोड़ों मील का फासला भी होगा, अल्लाह ताला पर्दे हटा दे। ये यहाँ से उसको देख भी रहा है, उससे बात भी कर रहा है, इसकी बात वहां पहुंच रही है, और वो सुन के इसको इसका जवाब भी दे रहा है। अब ये सबसे पहले क्या कहते हैं, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम। सलाम करने के बाद फिर ये कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है कि भाई देखो थे तो हम भी मुसलमान, लेकिन एक नेकी हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक नेकी। अब ये परेशान है और जन्नत की लालच में खड़े हुए हैं, उम्मीद में खड़े हुए हैं, कहते हैं काश हम जन्नत में चले जाते, काश जन्नत में चले जाते। अब जैसी बात है कि इंसान जब मर जाता है तो उस वक़्त इसके जो सिलसिला अमल का मुनक़ते हो जाता है, दारुल अमल से दारुल जज़ा पे चला जाता है। वहाँ तो ये नेकी नहीं कर सकते, वहाँ तो नमाज़ नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अब वहाँ पर ये एक बात करेंगे, अल्लाह ताला इनका मुंह फेरेगा, इनकी आंखें दूसरी तरफ जाएंगी जहाँ पर जहन्नम वाले होंगे। अब वहाँ पर ये कहते हैं रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह इनके साथ न करना, चलो जन्नत नहीं देता ना तो इधर न कर, बस यही ठीक है। हदीस पाक में कि ये लफ्ज़ इनकी जब मुंह पर आएगा तो फिर ये पढ़ते रहेंगे, बार बार कहेंगे रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन। इनकी डर जाएंगे ना, इनमें जहन्नम का डर आ जाएगा। जब ये बार बार यही कहते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, इस दुआ के सदके से बहुत अरसे के बाद अल्लाह इन पे रहम करेगा और इनको जन्नत दे देगा। यानी कि अल्लाह का डर उस वक़्त भी काम आएगा और दुआ उस वक़्त भी काम आएगी। दुआ क्या है, रब्बना, ऐ हमारे रब, ये दुआ है। ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, ये जो जहन्नमी है बड़े जालिम है, इनके साथ न करना। अल्लाह इनकी दुआ कबूल करेगा ना, उनके साथ नहीं करता। ये अल्लाह की रहमत भी है और अल्लाह का इंसाफ भी है। अल्लाह दिखा रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि अंधेर नगरी नहीं है कि बस जाओ जन्नत में, एक नेकी नहीं है तो आराम में रुके रहो। और दूसरी तरफ फिर वो जो जहन्नमी लोग हैं, जो काफिर लोग हैं, ये उनको भी पहचानते हैं। कुरान कहते हैं यारिफूनहुम, उनको पहचानते हैं, बिसीमाहुम, अलामतों की वजह से। हदीस पाक में है कि मेरी उम्मत के जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जब वो वुजू करते हैं तो उनके वुजू के आज़ा क़यामत के दिन चमकते होंगे दूर से, तो दूर से पहचाने जाएंगे कि ये मुसलमान भी हैं और ये उम्मत मुहम्मदिया के अफराद। इसलिए उनको पहचान जाएंगे कि ये तो फलाना है। ये तो नहीं कि सबको जानते होंगे, लेकिन चेहरों से अंदाजा लगाएंगे कि हैं तो ये हमारे अपने। अब उनसे हम कलाम होंगे और उनको सलाम नहीं करेंगे। कालू, उनके साथ जो कलाम होगा वो ये होगा, मा अगना अन्कुम जमउकुम, वो तुम्हारी जमात कहाँ गई जिस पे तुम बड़ा नाज बड़ा फख्र किया करते थे, कहाँ है वो जमात। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और तुम बड़ा तकब्बुर करते थे और कसमें खाते थे जन्नतियों के बारे में, जब आज जन्नत के अंदर मजे कर रहे हैं, कसमें खाते थे ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, इन पे तो अल्लाह रहम करेगा ही।
وہ دیکھو اللہ ان سے حکم دیتا ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ تو جنت میں چلے گئے۔ کافروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس وقت یہ رسوا ہو رہے۔ اور یہ جو آراف کا مقام ہے، یہ کیسا مقام ہے؟ یہاں پر کوئی نعمتیں بھی نہیں ہیں، کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ جو جہنمی ہیں، یہ جو آراف والے نہ تو جنت میں گئے ہیں نہ یہ جہنم میں گئے، یہ تو درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو جہنم میں گئے ہوئے ہیں، اگر کسی جہنمی کو اس آراف پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو وہ کہے گا یہ جنت ہے، کیونکہ وہاں پر عذاب نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہی تو جنت ہے۔ دوسری طرف اگر کسی جنتی کو جنت سے نکال کر آراف پر کھڑا کر دیا جائے تو یہ کہے گا کہ یہ تو جہنم ہے۔ یعنی کہ جنتی اپنی نعمتوں کو دیکھ کر وہ اندازہ لگائے گا کہ یہ جہنم ہے، اور جہنمی اپنے عذاب کو سامنے رکھ کر وہ کہے گا یہ جنت ہے۔ لیکن جو لوگ صاحب آراف ہیں، جو پہلے ہی آراف پر روک دیے گئے، نہ جنت میں گئے نہ جہنم میں گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے، نہ ہی ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، نہ ہی انہیں کو مزہ آ رہا ہے، بس وہ روکے پڑے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی تو بالآخر پھر بھی یہ لوگ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو پھر یہ لوگ آراف کے اندر بھی نہ جاتے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے، اے ابو موسیٰ اشعری تیرا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں یہ فرما دے کہ تمہارے لیے کوئی جنت نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی جنت نہیں ہے، اور بس یہ کہ ہمیں آراف میں ہی بھیج دے، جہنم سے بچا لے، آراف میں ہی بھیج دے، تو تیرا کیا خیال ہے کہ تو اس پر راضی ہو جائے گا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ کیوں؟ میں تو کبھی بھی جنت سے کم پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم الحمدللہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے ہجرت کی، ہم نے جہاد کیا، ہم نے جنگیں لڑی، اور پھر ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، اتنی عبادت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت نہ دے پھر کیا فائدہ؟ میں تو جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت عمر کا ایمان دیکھیے، حضرت عمر فرماتے کہ اے ابو موسیٰ، اگر قیامت کے دن اللہ یہ فرما دے کہ عمر جہنم سے بچ گیا، بس میں اس پر خوش ہوں، مجھے نہیں دیتا جنت تو نہ دے، جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ مقام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ فرما دے کہ بس عمر تو جہنم سے بچ گیا، میں خوش ہوں اس میں۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نے ہجرت کی تھی، میں بھی اسلام لایا تھا، میں نے بھی جہاد کیا، میں نے بھی عبادت کی، فرمایا کہ نہیں، میں اس پر بھی خوش ہوں۔ تو کوئی انسان اگر قیامت کے دن جہنم سے بچ جائے تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی اس چکر میں نہ رہے کہ میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو عبادت کی ہے، میں نے تو یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس لیے کہ جو ہماری عبادت ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے ہمیں جنت ملے۔ جنت تو ملے گی صرف اللہ کے فضل سے ملے، ورنہ ہماری نمازیں اس لائق نہیں ہیں، ہماری عبادت ایسی ہے کہ اس کو عبادت کہتے ہیں، میں شرم آتی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی انسان اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ جن کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا، دونوں جہانوں کے سردار، نبیوں کے نبی، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں جی جنت کس کی ہے؟ ہماری تو ہے بھی، جنت میں جائیں گے اور ہمیں کہاں جانا ہے؟ ایسی سی ڈینگیں مارتے ہیں، ایک تو یہ کہتے ہیں آرام سے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور دوسرا آگے سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں تو یہ تو کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اب آج کے درس کے اندر یہ جملہ ہم نے پڑھ لیا کہ جملہ کس کا تھا، کہ آراف والے
کہہ رہے ہیں ان کافروں کو جو جہنم کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں اہؤلاء الذین اقسمتم، کہ یہ اللہ کی قسمیں کہا کرتے تھے، تو جو جنت میں ہیں فقراء مساکین ان کے بارے میں یہ قسمیں کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، ان پہ تو اللہ نے رحم ہی نہیں کرنا۔ جیسے آج کل ہم بھی کہتے ہیں نا یہ فلاں وہ بڑا برا ہے جی توبہ کرو، وہ نہیں جنت میں جانے والا، ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ کو یہ ناپسند ہے، اس لیے کہ جنت اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جس پہ چاہے اپنا فضل فرما دے، اور کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظر کچھ آتے ہیں ہوتے کچھ ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے گناہ گار ہیں، لیکن ان کا اللہ سے کتنا تعلق ہے اندر سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے مقام پہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، وہ اندر سے شیطان کتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، کسی کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، ایک تو کسی کو اپنے خاتمے کا پتہ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کی شان ستاری ہے، اس نے تو ہر ایک پہ پردہ پوشی کی ہوئی ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ اندر سے کیا ہے، وہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے۔ اس لیے ہم نے کسی کی شکل کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگانا کہ یہ بندہ، کس کے ظاہری عمل کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگانا، اور صرف اندازہ ہی نہیں، ہم تو فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ صرف گمان کرنا، یہ بھی بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بدگمانی سے بچو، فإن الظن أكذب الحديث، یہ ایک بڑی جھوٹ کی بات ہے، اسے تم بچے کرو۔ تو کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کرنی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل میں، یعنی کہ پہلی امت میں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اور وہ اتنا عابد تھا، اتنا عابد، اتنا متقی، اتنا نیک، اتنا اللہ کا ولی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا مقرر کر رکھا۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا نا تو بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا تاکہ اس کے اوپر دھوپ نہ۔ اب ایک بندہ نا بڑا گناہ گار تھا، اس کے دل میں نا بڑا خیال آیا اور ایک بڑا رشک ہوا کہ دیکھو جی کتنا نیک ہے اور میں کتنا بدکار ہوں، میں کتنا برا ہوں، ہر وقت برے کاموں میں، ہر وقت برے کاموں میں، اور یہ دیکھو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہر وقت سایہ کی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایسا کرتا ہوں، اس کے قریب جاتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ اس وقت جو اس کی کیفیت تھی بالکل مخلص ہو گئی، اور اس نے یہ سوچا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مجھے بھی حصہ مل جائے اور میں بھی کوئی نیک ہو جاؤں۔ تو یہ اس بندے کے قریب گیا۔ جب اس کے قریب گیا تو اس نے کہا میں تیرا کیا کام ہے؟ کہا جی تیرے اوپر جو اللہ کی رحمت ہے، میں گناہ گار بن جاؤں گا، مجھے بھی تھوڑی دیر ساتھ بیٹھنے دو۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک ٹکڑا ہے تیرے اوپر، یہ بادل نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا ٹکڑے تیرے اوپر، بس میں تیرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر مجھے بیٹھنے دو۔ چل دباؤ بدبخت کہیں گا، ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست سے میرے اوپر بھی رحمت ختم ہو جائے، نکل یہاں سے۔ حدیث پاک ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں کہ جب اس بزرگ نے، اس نیک انسان نے اس بندے کو حقیر سمجھا، اسے گناہ پر تانا دیا اور اپنی نیکی پر اترانا شروع کیا، تو غیب سے آواز ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ جو ایک بادل کا ٹکڑا تھا اس نیک سے ختم، اس جو برا بندہ تھا اس کو مقرر کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آج تم دونوں برابر ہو گئے، آج نئے سرے سے پھر عمل کرو۔ کہاں اتنے بڑے مقام پہ اور کہاں وہ گناہ گار، لیکن اس کے اندر جو ندامت ہے اللہ کو وہ پسند آ گئی۔ حدیث پاک میں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ آج دونوں برابر ہو، اب نئے سرے سے عمل شروع کرو، اب وہ روتا تھا اور چیختا تھا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ اس حدیث پاک سے کیا درس ملتا ہے کہ کسی کو بھی نہ سمجھو حقیر۔ اور دیکھ کوئی بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ سے تو نفرت کرنی چاہیے، لیکن گناہ گار سے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہے پھر بھی اللہ کا بندہ۔ کسی بھی ٹائم اس نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک قطرہ آنسو کا نکلے گا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیں، ہوگا تو وہی بندہ، لیکن گناہ فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے، اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے،
اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی بچائے اور آراف سے بھی بچائے. ٹھیک ہے کہ وہ جہنم سے انسان بچ جائے گا جو آراف میں چلا جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت تو جنت ہے. اللہ کی نعمتیں جو دائمی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جو رات ہے، وہ تو جنت میں ہے. تو اس لیے حدیث پاک میں کہ اللہ سے جنت مانگا کرو. ایک حدیث پاک میں کہ جب تم جنت مانگتے ہو 3 مرتبہ جنت مانگا کرو. ایک حدیث پاک میں کہ 5 مرتبہ، ایک حدیث پاک میں 7 مرتبہ، کم سے کم 3 بار ہے نا. حدیث پاک میں کہ جب کوئی انسان 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتا ہے تو پھر جنت سفارش کرتی ہے، اے اللہ جو مانگ رہا ہے دے دے اس کو. اور ایسے حدیث پاک میں ہے کہ تم جہنم سے پناہ مانگا کرو 3 مرتبہ. ایک حدیث پاک میں 5، ایک میں 7 کا ذکر آتا ہے. کم سے کم 3 بار ہے کہ جب بھی تم 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتے ہو جہنم سفارش کرتی ہے، اے اللہ یہ جو پناہ مانگ رہے اس کو پناہ دے دے. پھر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کی سفارش قبول فرمائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ تو یہ دعا ضرور کیا کریں. جب 3 مرتبہ جنت مانگیں گے تو ہمارا کیا خرچ ہو جائے گا؟ جہنم سے 3 بار پناہ مانگیں گے کیا خرچ ہو جائے گا؟ یہ جنت جہنم ہمارے حق میں سفارش کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور ہمارا کام بن جائے گا. اور کسی کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ فلاں جنت میں جائے گا، یہ جائے گا تو ہم اس سے پہلے چلے جائیں گے. بھئی یہ کوئی ایسی جنت کو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ فلاں چلے گے تو ہم اس سے پہلے آگے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی ڈرے ہیں، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام وہ سب کے سب کام رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس اگر یہ چلے گے تو میں پہلے چلے جاؤں گا. یہ مذاق اڑانا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت عاجزی اور دعاؤں میں انسان لگا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل فرمائے اور اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے فضل سے انسان جنت میں چلے جائے. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.